بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کو السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اور جو لوگ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو بڑھا سکیں اور ایک عام انسان کے لیے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی مالی فائدے کے یا کوئی اور ایسا انسینٹیو ہو جو بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس صرف فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی نظر ایک خدمت ہے جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ وہ اگر کوئی پیغام یا اچھی چیز سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو وہ آگے تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو آج جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی ایک اور قسط ہے علی داشتی کی کتاب کی، اور یہ بہت کرٹیکل چیپٹر اب شروع ہوں گے جس میں جو مصنف ہے وہ اسلام کی اوپر ڈیبیٹ کرے گا. اور آپ نے جیسے پریویس ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرح سے بات کرتا ہے وہ ان چیزوں کو فوکس رکھتا ہے کہ جو کامن سینس کی ہوتی ہیں، یعنی ہمارے آج کل کے ماحول یا آج سے 30 یا 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 40-50 سال پہلے جو ایک دنیا میں تبدیلی تھی، وہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کو سوچیں کہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف چلے جائیں، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوسری جنگ عظیم کے بعد کا واقعات جہاں پہ ملک بن رہے تھے، نئے ملک بن رہے تھے، کیونکہ بڑی بڑی جو امپائرس تھیں، سلطنتیں تھیں، جیسے برطانیہ، برٹن، اور آپ کی جو دوسری یورپین یعنی فرانس ہو گیا، اس کے علاوہ جو ویانا کا جو دارالحکومت ہے وہ ختم اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ اس کی جو گرفت تھی دوسری دنیا کے ملکوں پر وہ ختم ہو رہی تھی یورپین ممالک کے جو بڑی سلطنتیں تھیں. تو اس ماحول میں انسان کچھ نہ کچھ تو اڈاپٹ کر چکا تھا جو یورپین سویلائزیشن کا کلچر تھا. یہاں اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سی اس چیز پر بات کریں، فائدہ مند یہ ہوگا کہ ہم ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے. اس کانٹیکس میں بھی آپ ذہن کو رکھیں. گلوبلائزیشن جو ہے وہ 3 طرح سے دیکھی جاتی ہے. اس کی صرف ایک جو مثال ہے وہ آج کل یعنی عمومی طور پہ لوگ اس سے واقف ہیں، یعنی جسے ہم اکنامک گلوبلائزیشن کہتے ہیں. یعنی آپ کو میکڈونلڈ جو ہے وہ چائنا میں بھی ہے، رشیا میں بھی ہے، امریکہ میں سے تو اس کی مطلب ہے کہ ڈیولپ وہیں پہ ہوا، پھر وہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کو میکڈونلڈ نظر آئے گا. یعنی کہ ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز بن گئی ہوئی ہیں کہ جو ایک ملک میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، لیکن وہ ٹریڈ پوری دنیا کے اندر کر رہی ہوتی ہیں، ان کی برانچز ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر شفٹ ہو جاتا ہے فرام ون اوریجنل جو ان کی بنیادی ملک تھا وہاں سے لے وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ جو چیز ہے جس طرح کہ ایک کمپنی دوسرے ملک میں جا کر اپنی چیزوں کو سیل کرے، بیسیکلی یہ ایک کنسیپٹ ہے جو گلوبلائزیشن، بین الاقوامیت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک پوری دنیا میں جو
اس کی پریزنس ہے، اس کی جو موجودگی ہے، اس کاز اس ریزن، اس کی وجہ سے اس کو ہم گلوبلائزیشن کا ایک نام دے دیتے ہیں کہ گلوبلائزیشن ہے. اس کو ہم اصل میں جو اس کا نام ہے وہ ہے اکنامک گلوبلائزیشن. اور یعنی اکنامکس کے پرسپیکٹو میں وہ گلوبل کے اسکوپ تک گیا ہوا ہے، یعنی کہ ان کی اس کی جو حد ہے وہ پوری دنیا ہے. تو ایک تو یہ قسم ہے جو گلوبلائزیشن میں آتی. دوسری قسم اس کی ہے کہ آپ کی جو کچھ ایسی آپ کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ایک ملک کے لیے نہیں ہوتی. جیسے آپ کی اقوام متحدہ ہے. اب اقوام متحدہ کسی ملک کی آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ فائدہ اٹھائیں، منافع کمائیں، بلکہ ان کا یہ ڈفرینٹ اس وجہ سے ہیں. یعنی آپ اس کو کمپیئر کریں میک ڈونلڈ سے، دے آر ڈفرینٹ بیکاز ان کا مقصد، ان کا پرپس جو ہے وہ پروفٹ کمانا نہیں ہوتا، وہ ویلفیئر ہوتا ہے جو بھی اس کا کاز ہے. اب اس کی مثال ایک تو اقوام متحدہ آپ نے لے لی، یونائٹڈ نیشن. سیکنڈ از ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، WTO. یہ پوری دنیا میں جو ٹریڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں پورے دنیا کے ہر کسی ملک میں جہاں پہ وہ ریکگنائز کرتی ہیں ان کو، وہ انہیں فائنانس پرووائڈ کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں یا ان کو بینیفٹ دیتے ہیں تھرو ریسرچ، تحقیق کے ذریعے کہ فائنانس میں آپ نے اس ملک میں اس کی اکانومی کو کیسے بنائیں. تو یہ رول ایسی آرگنائزیشنس کا ہوتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی آرگنائزیشن ہیں جو پوری دنیا کے لیول پہ کام کرتی ہیں. تو یہ ایک آرگنائزیشنل گلوبلائزیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں دوسری قسم ہے گلوبلائزیشن کی. جو سب سے امپورٹنٹ قسم ہے جس کے اوپر میں لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ کلچرل گلوبلائزیشن ہے، ثقافتی گلوبلائزیشن. معاف کیجیے کہ مجھے گلوبلائزیشن کو اردو میں نہیں آتا مطلب، تو میں اس کو گلوبلائزیشن ہی کہہ رہا ہوں. کلچرل گلوبلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ملک کا کلچر ہوتا ہے وہ پوری دنیا پہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال آپ لے لیجیے کہ جو امریکنائز ایک کلچر ہے، ہم دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں، اس میں جینس اس ہیرو نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں پہنا ہوا، تو وہ چیزیں جو ہیں ہم اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور پھر ہم بھی جینس پہنتے ہیں. اور پھر پورے ملک میں جہاں پہ شلوار قمیض کا رواج ہو وہ شلوار قمیض چھوڑ کے جینس پہننا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور آپ دیکھ لیجیے کہ ایران میں بہت کم ہے جو پرانے وقت کے کپڑے پہنتے ہیں. جو لوگ آپ کبھی یوٹیوب پہ دیکھیے ایران کی جو واک اباؤٹس میں کافی ویڈیوز ہیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی بندہ ٹریڈیشنل ڈریس نہیں پہنا ہوا کسی نے، یا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ایران کا ٹریڈیشنل ڈریس ہے کیا. ایز فار ایز آئی کین سی وہ تو مجھے پینٹ کوٹ ہی لگتا ہے جو کہ انگلش یورپین سٹائل میں وہ لوگ پہنتے ہیں اور پھرتے ہیں. اور جو ان کے ینگسٹرز ہیں وہ تو پورے مطلب ایسے ہیں جیسے ان کے بالوں کے سٹائل بھی آپ دیکھ لیں. سو دے مور لک لائک پنکس ہے جو یہاں پہ جو ٹین ایجرز ہیں ان میں ایک ٹپیکل ایک سوسائٹی ایسی ہے، ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ جنوں کے میک اپ کرتے ہیں کالے رنگ کے، اور گوتھک ان کو کہتے ہیں ہم لوگ، اور ان کے بالوں کی بھی نوکدار قسم کے سٹائل ہوتے ہیں. تو وہ بھی آپ دیکھیں تو ایران میں کافی جو ینگسٹرز ہیں ان کے بال ایسے ہی ہیں. تو بیسیکلی کیوں ہوتا ہے کلچرل گلوبلائزیشن، یعنی کلچر ہمارے ایک سویلائزیشن کا پوری دنیا میں اس کا انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو صرف میک ڈونلڈ نہیں ہے، ہم جینس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. کلچر جو ہے وہ بھی گلوبلائز لیول پہ ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں تھیں، ان میں ہم نے ایک چیز کلچر گلوبلائزیشن کو بات کی. اچھا اب دیکھیے جب ورلڈ وار ہوئی ہے تو یہ گلوبل لیول پہ ہوئی ہے وار، یعنی کہ پتہ نہیں دنیا کے کتنے ملک اس میں شامل تھے. تو ورلڈ وار 1 پھر ورلڈ وار 2، یہ شخصیت جو ہے علی داشتی، یا آپ پرویز صاحب کو بھی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کہ یہ لوگ اس زمانے میں اپنی جو تھی اپنی جوانی دیکھ رہے تھے، یا مطلب ہے کہ وہ پیک پر تھے،
وہ لوگ، ان لوگوں کے عقائد جو تھے وہ کافی انفلوئنس تھے جو بھی سرکمسٹانسز اس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد ہو رہے تھے. یا یہ کوئی ایسی ریفارمیشن چاہتے تھے کہ اب ہمیں ایک نیا موقع ملا ہے, ایک نیا کینوس ملا ہے, جیسے پاکستان بنا ہے. سو ایک طرح سے بلینک کینوس تھا. تو ان کے پاس ایک چانس تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز وہاں پہ انوینٹ کریں. اور صرف یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ یہ انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر کوئی چیز ایسی تھی. عرب ریولوشن بھی اس طرف سے آیا تھا, جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب برٹن کو, برطانیہ کو وہ ملک چھوڑنے پڑے, آزاد کرنے پڑے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جو بھی آپ ان کی سوچ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا کہ وہ جدت پسندی کی طرف لے کے جانا ہے. وہ جدت پسندی جب سے جو دہلی ہے, جب مغل امپائر کا خاتمہ ہو گیا کمپلیٹلی طور پر, اس کے بعد سے جسے ہم غدر کہتے ہیں, تو اس کے بعد سر سید احمد خان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے کہ ہم یورپینس کو فالو کریں, اور جو ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے یہ گورا یعنی انگریز, ہمیں اس کے سسٹم کو فالو کرنا ہے. اور بڑی ایک لاجیکل سوچ تھی ان کی. تو اس نظریے نے جدت پسندی لانا چاہیے ہم مسلمانوں کے حالات کیا ہیں, ان کو وہ کیوں ہیں جیسے ہیں, یہ بھی ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. اس کو بھی ہم ایک زبان ایک گھنٹے میں یا 10-15 منٹوں میں اس کو بتانا مشکل ہے. کوئی بھی نہیں ایکسپلین کر سکتا کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی. ہمارے پاس جو فیکٹس ہیں ان پہ ہم جب دیکھیں گے تو وہ انشاءاللہ ایک ڈفرینٹ پلے لسٹ کے اندر میں وہ ساری چیزیں لکھنے والا ہوں, تو وہاں پر ڈسکس کی جائیں گی. یہاں میں صرف آپ کو یہ بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں جب یہ لکھ رہے ہیں اور انہوں نے اسلام کو دیکھنا شروع کیا, تو ان کی مینٹل کیپیسٹی کیا تھی, ان کی مینٹل سچویشن کس سچویشن میں تھے جو کہ ان کے ذہنی طور پہ ان پہ انفلوئنس کرتی تھی وہ سچویشن, اور اس کی وجہ سے اینڈ ریزلٹ ان کی سوچ کیا نکلی. تو یہ حضرت جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی اسلام کی روایتیں ہیں جو بڑی نازک ہیں, میں انہیں غلط تو نہیں کہتا, غلط ہوں گی بھی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے, دے آر رانگ, دے آر جسٹ رپورٹس بیسکلی, اور وہ نازک ہیں, دے آر ویک ناٹ ٹو اسٹرانگ, لیکن ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو پھر اگر آپ ان کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں, جیسے سمپل قرآن مجید کے ترجمے کو پکڑتے ہیں, تو اس سے پھر بات نہیں بنتی. وہ ایک آدھا سچ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے پورے جھوٹ سے. سو جب تک ہم انسانوں کو وہ سٹوری جو اصل میں اسلام تھا مدینہ شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے, وہ اسلام جو اصل اسلام تھا وہ کیا تھا, اصل میں سبھی کے ذہنوں میں یہی کوشچن ہے, ساری تگ و دو ساری اس طرف ہی ہے. تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل سے بتاؤں گا. جو لوگ صوفیزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اصل میں سیکرٹ اس جگہ پہ چھپا ہوا ہے جو ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے, لیکن وہ راز میں ہے, اور اس لیے ہم اس کو آج تک, لیکن جب میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا موسٹ لائکلی یو ول نو واٹ واز ہیپننگ. لیکن کوئی بھی چیز 100% نہیں ہو سکتی انلیس کہ کوئی 1400 سال پہلے کا انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارے وہ یہاں پر ہو, تو تبھی ممکن ہے. لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہے, ہم اس کے اوپر صرف ایک تجزیہ کر سکتے ہیں اور فیکٹس کو دیکھتے ہوئے آگے جاتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ کریں گے. لیکن ابھی یہ چیز جو ہے یہاں سے اسلام کے اوپر ان کی جو کمنٹری ہے یا ان کا جو انالیسس ہے وہ شروع ہو گیا. تو اس چیپٹر میں وہ فرماتے ہیں کہ ظہور اسلام کا ماحول, یعنی جب اسلام کا نزول ہوا تو وہ کس ماحول میں نزول ہوا, یعنی اس وقت کے لوگ جو تھے ان کی حالت کیا تھی. ان کے مطابق ایک خلاصہ چھوٹا سا یہ ہے
کہ جو عرب تھے ان کی سوسائٹی میں مذہب نے کبھی جڑ نہیں پکڑی، مطلب ہے کہ جو اسپیشلی بدو جو تھے تو اتنے مذہبی قسم کے لوگ نہیں تھے، ان کے مطابق یہ ہے، لیکن پھر وہ مانتے ہیں کہ نہیں وہ تھے بھی، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ بدو جو تھے وہ بڑے خود غرض قسم کے لوگ تھے، جو عموماً لوگ ہر سوسائٹی میں آج بھی ہوتے ہیں، تو وہ خدا کو بھی اپنے مقصد کے لیے دیکھتے تھے کہ بھئی مجھے فائدہ دے گا تو میں پھر کہوں گا اللہ اللہ، اگر نہیں دے گا تو میں چھوڑ کے کوئی رام رام کہنا شروع کر دوں گا۔ These were the people they were according to him۔ لیکن جو آج کل کی، ابھی دیکھیے کہ 40 50 60 سال پرانی بات ہو گئی جب انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اسی کے آگے ڈھول بجاتے جا رہے ہیں یہ سارے۔ تو جو آج کی تحقیق ہے اس میں جو آپ کی آرکیولوجی ہے اور فیکٹس ہیں، آپ اپنے جذبات کو اس میں شامل نہیں کرتے، آپ فیکٹس دیکھتے ہیں، اس میں باعث نہیں ہوتا، باعث آتا ہے جذبات کی وجہ سے، ایموشنز کی وجہ سے۔ تحقیق میں جذبات نہیں ہوتے، تحقیق میں فیکٹس ہوتے ہیں، تب تحقیق جو ہے وہ کریڈیبل ہوتی ہے۔ یعنی تحقیق کو، ریسرچ کو، اس کی 3 خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت ایک تحقیق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کریڈیبل ہو، یعنی اس پر ہم بھروسہ کر سکیں، بھروسے کے قابل ہو۔ دوسری ریسرچ کی ہوتی ہے ویلیڈیٹی، یعنی کہ جو آپ کی ریسرچ کی فائنڈنگ ہوئی ہے اس کی ویلیڈیٹی ہو۔ یعنی میں جب یہ کہتا ہوں کہ 1+1 کے برابر ہے، اب جو بھی یہاں تک پہنچا ہے اس کو 2 کہنے میں، وہ کچھ تحقیق کر کے پہنچا ہے یا کچھ چیز ایگری کروا کے پہنچا ہے کہ 1 کو ہم 1 کہیں گے اور اس جمع کو ہم جمع کہیں گے، اور پھر دوسرے 1 کو پھر ہم 1 کہیں گے، تو وہ برابر ہوگا ہمیشہ 2 کے۔ اب یہ آپ جب بھی ایک فارمولا یوز کریں گے تو دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، جب بھی آپ کہیں گے 1+1، اس بندے کا آنسر ہمیشہ 2 ہوگا۔ یہ ویلیڈیٹی کا بیسیکلی کنسیپٹ ہے، جو بہت سمپل کر کے میں نے آپ کو بتایا۔ ویلیڈیٹی جو ہے وہ ذرا اور کمپلیکس ایک چیز ہے، لیکن اس کو کامن سینس کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کے لیے یہ آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو نہیں جانتے، جو چیز یہ لوگ جانتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں جو انسان ہے ان کے پاس تحقیق میں یہ دوسری چیز آ گئی کہ وہ ویلیڈیٹی کو دیکھیں، کریڈیبلٹی، ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی۔ اب ہو سکتا ہے کہ بندہ کریڈیبل ہو، کہ جھوٹ نہیں بولتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ لاجیکلی سمجھ آتی ہو، اس میں کوئی ویلیڈیٹی کا کنسیپٹ نظر آتا ہو، یہ اسپیکٹ نظر آتا ہو، لیکن اس میں جو ریلائبلٹی کی اسپیکٹ ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ انفارمیشن جو ملے وہ ریلائبل ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے وہ ریلائبل ہے، کہ ہم اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں کہ بھئی یہ کریڈیبل تو ہے اور ویلڈ بھی ہے، لیکن ریلائبل نہیں ہے کیونکہ یہ بندہ اس وقت موجود نہیں تھا، یا اس کی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ویکنس آ جاتی ہے ریسرچ کی وجہ سے، ریسرچ کے کوالٹی کے اندر، تو یا اس نے کوئی ایسا میتھڈ غلط یوز کیا جس کی وجہ سے ہمیں ریلائبلٹی کا کنسرن آ سکتا ہے۔ اب ان چیزوں کو ڈفرینٹ اسپیکٹ میں ہم ریسرچ کے دیکھتے ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں ریلائبلٹی، کریڈیبلٹی اور ویلیڈیٹی کو پرومیننٹلی دیکھا جاتا ہے، لیکن جو آپ کی سوشل ریسرچ ہوتی ہے اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتی ہے، اس میں کریڈیبلٹی بھی آپ کی ڈفرینٹ ہوگی، اس میں ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی بھی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھی جائے گی۔ خیر، مقصد یہ نہیں کہ آپ کو ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتائی جائیں، لیکن جو ریلیونٹ چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، تو جو آپ کو سمجھ بھی آ سکتی ہے، اس نظریے سے آپ اس کو سوچیں گے تو پھر آپ کا ذہن کبھی خراب نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز کے بارے میں۔ میں اسلام کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس میں آپ کا باعث نہ ہو، اور یہ جو آپ ریسرچ کریں اس کی یہ 3 چیزیں اس میں موجود ہوں۔ تو اب ان کا حال دیکھیں اور سنیں کیا فرماتے ہیں کہ یہاں سے اب ان کا کام اصل شروع ہوگا۔ شروع میں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کافی چیزیں کہیں جس کی سینس نہیں بنتی تھی، وہ ہم دیکھ چکے، اور اب میں زیادہ اس میں انالیسز نہیں کروں گا۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ ٹیکسٹ کور کروں بیکاز اٹس اے ویری لینتھی بک۔
فرماتے ہیں کہ مذہب اپنے حقیقی معنوں میں کبھی بھی عرب بدوؤں کے ہاں جڑ نہیں پکڑ سکا، جو کہ ایک غلط بات ہے. انہیں آج بھی مذہب کے روحانی یا مفوق الطبیعات پہلوؤں سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ غریب لوگ ایک خشک اور بے برکت زمین پر رہتے تھے، سوائے چند ایک عادات اور رسوم کے ان کے ہاں کوئی بھی اجتماعی نظام موجود نہ تھا. مزاج کے حوالے سے غیر مستحکم اور جلد بازی کا ان کا حادثہ تھا. کسی ایک شعر کی وجہ سے خوشی میں جھوم جاتے اور کسی دوسرے شعر کی وجہ سے ناراضگی دشمنی کو اتر آتے. خود غرضی اور غرور کی انتہا یہ تھی کہ اپنی ہر بات حتیٰ کہ اپنی کمزوریوں، جرائم اور تشدد کی داستانوں کو بھی فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے. جاہلیت اور توہم پرستی کی حد یہ تھی کہ انہیں ہر پتھر کے پیچھے شیطان یا جنات کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذہب نہیں تھے لیکن وہ توہمات میں کافی تھے. توہمات جو ہیں موسٹ لائکلی وہ مذہب سے ہی آتی ہیں، لیکن یہ عجیب ان کی ایک کنٹرڈکشن ہے اپنی بات میں. اپنی زمین کے بنجرپن کی وجہ سے زراعت سے، جو کہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے، نفرت. یہ دیکھیں نا اس جملے میں کتنی احمقانہ اس نے بات کی ہے. یعنی ان کی زمین بنجر تھی جس کی وجہ سے زراعت سے وہ نفرت کرتے تھے، جو کہ ایک انسانی تمدن کی بنیاد ہے. بے شک بنیاد ہے زراعت، بٹ جس کے ہاں جو چیز نہیں ہوتی اس کو ذرا اس کی قدر ہوتی ہے. اگر کسی ایک انسان کی زمین بنجر ہے، اس کی حسرت ہوگی کہ میں اپنی زمین میں گندم کی فصل اگاؤں یا چاول کی فصل اگاؤں. یہ کیسی ایک عجیب سی بات کہ وہ نفرت کرتے تھے زراعت سے. زراعت اس کو نفرت ہوگی نا جو اسے روز روز کرنی پڑتی ہے، جس کے بعد زراعت کی پاسبلٹی نہیں ہے. وہ نفرت کیوں کرے گا؟ یعنی وہ زراعت سے جیلسی کرے گا اس وجہ سے نفرت ہے اس کو. ہی میک نو سینس. گائے کی دم کو بدنامی اور گھوڑے کی پیشانی کو عزت کا نشان سمجھتے تھے. اپنی اہم اور فوری ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ ان کا کوئی ہدف نہیں تھا. اب یہاں پہ کوئی ریفرنس نہیں دیتے، کچھ بھی ایسی چیز نہیں دیتے کہ جس سے کہا جاتے کہ یہ بات کہاں سے اخذ کر رہے ہیں. کیا یہ خود موجود تھے وہاں پہ؟ یہ بس بتوں کو پسند کرنے اور پرستش کا مقصد بھی انہی مقاصد کے حصول میں مدد طلب کرنا تھا. دوسروں پہ حملہ کر کے لوٹ لینا قابل قبول اور عام سی بات تھی، بشرطیہ وہ غیر مسلح ہو یا اپنے دفاع کی اہلیت نہ رکھتا ہو. یعنی کمزور پہ وہ چڑھ جاتے تھے، جو ہمارے معاشرے میں آج ہر جگہ پہ نظر آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ان میں مخصوص تھی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آج کل کی فیکچوئل جو آرکیولوجی ہے اس میں یہ ٹوٹلی جو بھی نیریٹو بتانا چاہ رہے ہیں، نیریٹو تو انہوں نے بنانا شروع کیا ہے، لیکن یہ ٹوٹلی اس سے اگینسٹ ہے. اس جو آج کے آرکیولوجیکل فائنڈنگ ہوئی ہیں عرب کے ایریے میں، وہ اس کے اگینسٹ جاتی ہیں. عرب بہت زیادہ مذہبی لوگ تھے، چاہے بدو ہوں چاہے وہ سویلائز قصبوں یا شہروں میں رہتے ہوں. وہ سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے مذہب سے بہت لگاؤ رکھتے تھے. اور یہ بھی آپ کو سرپرائز ہوگا، ایک الجلات کر کے نام ہے جو ابھی ریسنٹلی ان کی کچھ سال پہلے ان کی ایک تحقیق آئی ہے. ان کی فائنڈنگز میں آپ کو ساری 5-6 بکس ہیں جو میں اسٹڈی کر رہا ہوں بیسیکلی، اسٹل ان پروگریس. ان کی جو فائنڈنگز اب تک میں پہنچا ہوں وہ یہ بتاتی ہیں کہ عرب جو دین جو اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک خدا یعنی وحدانیت پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے. اور ایک نہیں، کئی علاقوں میں اس نے یہ فائنڈنگ کی ہے کہ کافی ایسی انڈیکیشنز ملی ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تاریخ 2000 سال تک پیچھے گئی ہے. ان کے مطابق جو عربی زبان تھی وہ 50 سال پہلے سے وجود میں آئی ہے، جو عمومی ایک نظریہ رکھا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آپ سمجھ لیں 50 سال آپ پیچھے چلے جائیں اس سے، تو وہاں سے اصل میں جو عربک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل عربک جو ہے اس کی فارمولیشن 50 سال بعد، یا آپ کہہ لیں کہ 200-250 سال بھی ایک ویو ہے
کہ جب اس میں وہ فارمولیٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا مطلب کلچر کو ڈیولپ کریں گے، لیکن ان کی اتنی اسٹرانگ لینگویج کیسے ہو گئی؟ شورلی دے پکڈ اپ فرام اریمک یا ہیبرو یا سرمک یا کوئی ایسی دوسری جو لینگویجز مشہور تھی نا جن سویلائزیشن کی، تو ان سے انہوں نے فالو کیا. یہ ان کا ایک ہماری اسلام کے بارے میں عموماً کانسیپٹ ہے یورپین اور اپنے لوگوں کا بھی، لیکن اس کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے. اور ایک بندہ ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ جلاد نام جو ہے اس بندے کا خطرناک نام ہے لیکن بڑا وہ قابل آدمی ہے. اس کے علاوہ 4 اور ڈفرینٹ آرکیولوجسٹ ہیں جن کی بکس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کی بکس کو آپ کی زبان اردو میں جتنا ہو سکے میرے سے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں. دین اٹس افیکٹو کہ آپ بھی اس میں شریک ہیں. میں یہ نہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ذہن کیا کہتا ہے. اگر میں آپ کو ان کی 5 بکس کا خلاصہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں تو وہ آپ کو اچھا لگے گا، ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے 5 کتابیں ہمارے لیے پڑھ لی، لیکن وہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گی. ہاں ایک نظریے میں آپ کو فائدہ دیں گی کہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، لیکن دے آر کوائٹ انٹرسٹنگ. اور جو اس میں ان کی تصویریں ہیں وہ اس طرح سے موجود نہیں ہیں یوٹیوب میں. I'll try to get as many evidence from them. اور پھر وہ ہر ایک بک جو ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو انڈیویجولی سنیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. اور یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقہ ہے جو میری نظر میں سب سے افیکٹو ہے. میں نے آپ کو بتایا آپ ہی کی طرح میں نے کتنی ہزاروں لاکھوں ویڈیوز دیکھی، کتابیں بھی دیکھی ہوں گی اسلام کے اوپر یا کسی اور مذہب کے اوپر یا خدا کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ نہیں. لیکن جو چیز میں آپ کو خلاصہ دوں گا تو آپ کہیں گے وہ میری اوپینین ہے، اینڈ وچ از فیئر سینگ. ہیونگ سیڈ دیٹ اگر آپ خود ان کتابوں کو پڑھ لیں تو پھر آپ کی اوپینین کیا بنیں گی، وہ بھی آپ کو عقلی وہ انٹرسٹنگ ہوگا. تو اس میں زیادہ ریلائبلٹی ہوگی کہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں. وہ میں کون ہوں کہ میں آپ کو وہ چیز دوں. آپ خود اس میں فیصلہ کریں کہ آپ کیا بلیو کرتے ہیں. تو پھر کسی کے اوپر بھی آپ کسی کا ہاتھ کسی گریبان پہ نہیں جائے گا کہ بھی آپ نے یہ ہمارے مذہب کے خلاف بات کی ہے یا آپ نے ہماری فیور میں بات کی تو ہم آپ سے اب خوش نہیں، یا آپ اگر کسی دوسرے کی فیور میں بات کریں. آپ ان کتابوں کو سنیں اور جلدی میں ان کو یوٹیوب پہ لے کے آؤں گا. There's a lot of work to me. I didn't anticipated that. لیکن فی سبیل اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا پڑتا ہے تو کریں گے. آگے وہ جو بھی بیان کر رہے ہیں یہ بالکل ایک ایسے انسان کی لگتی ہے جس نے کوئی ریفرنس ہی نہیں دیا. اپنے آپ کو ریسرچر ایک بک میں وہ کہہ رہے ہیں کم از کم حاشیے میں ریفرنسز کے کچھ ایسی ایسنس ہونا چاہیے. انہوں نے حاشیہ لکھا ہے اپنی کتاب میں اور لوگوں کا جو بڑے معتبر لوگ ہیں ان کی کتابوں کے بارے میں بتایا. یہ نہیں کہ ٹو بی فیئر ود ہم کہ انہوں نے نہیں مینشن کیا، لیکن ایسی احمقانہ بات کرنا یعنی کہ آپ اپنی ہی بات کو آگے جا کے رد بھی کر دیتے ہیں. اور ایک بہت کنفیوز ذہن لگتا ہے کہ جو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کسی جیل میں بیٹھ کے آپ نے یہ کتاب لکھی ہوگی یا کس ذہن کے تھرو ہی لکھی ہوگی. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ. لیکن اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہاں پہ جواب دے رہے ہوں گے. ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا جو کتاب لکھ کے، اور کافی لوگوں کا جو ہے نا وہ ذہنی توازن خراب کر کے چلے گئے، یا جذباتی توازن میں کہوں گا، ذہنی توازن نہیں. تو آگے فرماتے ہیں کہ دوسروں کی حق تلفی کو فخریہ کارنامہ سمجھتے. آج بھی ایسے ہوتا، اور اس واقعے کو شعروں میں سراہتے تھے. اگر کسی دوسرے کی بیوی کو چھین لیتے تو اسے شیوہ جو مرتی تصور کرتے، اس عورت کے اسرار و رموز کو آشکار کر کے رسوا کرتے اور اس کے جسم کے مختلف حصوں کا ذکر شاعری میں کرتے، جو ہر جگہ آج آپ کی امریکن سویلائزیشن میں ملتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نئی چیز دے رہے ہوں کہ اس میں ایسی کوئی ٹپیکل چیز تھی. ہر سوسائٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کو ایک رسمی چیز سمجھتے تھے اور اس کے معروضی وجود کے اتنے زیادہ قائل نہیں تھے. اگر کسی قبیلے کے پاس کوئی معروف بت ہوتا تو رقابت میں آ کر اس کے مقابلے میں اپنا بت تخلیق کر کے اس کی حمد و ثنا شروع کر دیتے. کعبہ ایک بہت بڑا بت خانہ
اور عرب قبائل کا قبلہ تھا. چنانچہ اسے ایک قابل احترام اور مقدس حیثیت گھر کی حیثیت حاصل تھی. قبیلہ جہینیہ کے عبد الدرار بن حدیب نے اپنے قبیلے والوں کے سامنے تجویز رکھی تھی کہ کعبے کے مقابلے پر حورا کے علاقے میں ایک بت خانہ تعمیر کیا جائے تاکہ کعبہ جانے والے عرب قبائل ان کے ہاں آئیں. لیکن جب قبیلے والوں نے خطیر اخراجات کی وجہ سے اقدام کی حمایت نہ کی تو اس نے اس کی ہجو لکھی، ان کی ہجو لکھی، یعنی کوئی ایسی چیز لکھی. اچھا، یہ اس واقعے کا حاشیہ ہے، ریفرنس. یہ واقعہ شام بن محمد بن کلبی کی مستند معتبر کتاب سے لیا گیا. اس کتاب میں عربوں کے مذہبی عقائد اور رسوم اور اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ بات ایک غور کریں، اور میں آپ کو اپنا پرسنل ایک ویو دینا چاہتا ہوں کہ ایک ڈین گبسن ایک بندہ ہے جس نے وہ پیٹرا کے قبیلے کے بارے میں کافی اس نے دی ہے. اگر آپ میرے سے میں آپ کو اپنا نظریہ بتاؤں، جو جہاں تک میری ریسرچ اس معاملے پہ جاتی ہے، تو میری نظر میں ہی واز رائٹ. بہت سے ایسے فیکٹس ایسے ہیں جو ہم مطلب irrefutable ایویڈنس کی بیس پر آپ جو ہے وہ اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ قبیلے لوگوں کے چینج ہوتے تھے عربوں میں، اس کی کافی دلیلیں ملتی ہیں. لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو مختلف کتابوں کے نام، لیکن ضروری ہے جنرل ریفرنس لیا جائے. یہ ایک عمومی کنسیپٹ رہا ہے، اور ہم لوگ زیادہ مسلم عام طور پر اس پہ ذرا بحث نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ کنفیوژن کی چیز ہے. لیکن جو پیٹرا کا جیوگرافی اس کی ہے، اس کا جو خطے کی جو ساری چیزیں ہیں، اس میں کتنی ہی ایسی اگزامپلز ہیں جو اس نے نہیں مینشن کی، اور وہ ہماری جو ہے وہ مسند کتابوں میں موجود ہیں. اور ان کا جو میجرمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ کافی اور چیزیں، یہ نہیں قبلے کی ڈائریکشن کس طرف سے مسلمانوں کی، وہ تو چینج ہوتی رہی، قبلے بھی چینج ہوتے رہے. تو اس نظر سے ہم ہٹ کے دیکھیں، جو ایکچوئل ایگزسٹنس پیٹرا کی ہے itself is quite daunting، اور اس میں جو چیز نظر آتی ہے، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اب آگے فرماتے ہیں ایک اور روایت جو عربوں کی ذہنیت کو بہت اچھے انداز میں آشکار کرتی ہے. وہ یہ کہ ابرہا نے صنعاء کے مقام پر پتھروں اور قیمتی لکڑی سے کلیس نامی کلیسا بنایا، اور اس نے کہا کہ میں عربوں کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ کعبہ چھوڑ کر یہاں نہ آئیں. تو ایک عرب سردار نے چند آدمیوں کو یمن بھیجا کہ وہ رات کے وقت کلیسا کے اندر جا کر پخانہ کر دیں. ایک آدمی کا باپ قتل ہو گیا. باپ کے قتل کا بدلہ لینے سے پہلے وہ ذوالخلصہ نامی بت کے پاس گیا. تیر کے ذریعے فال نکال کر اس نے جانا چاہا. اچھا، یہاں پہ ایک عجیب سی بات ہوئی کہ یہاں پہ انہوں نے ابرہا کے بارے میں بات کر کے آدھی بات کر کے چھوڑ دی کہ وہ بندہ گیا ہو جا کے اس نے گند مچایا کلیسا کے اندر. لیکن آگے جو بات کر رہا ہے، یہ ایگزیکٹ بات جو ہے، یہ پرویز صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں پیش کی ہے، اور یہاں سے انہوں نے کاپی کی ہے اس چیز کو. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ریسرچر کی کہیں تک پہنچا، اور دوسرا بندہ بجائے اس کو اکنالج کرنے کے ایسے شو کرے کہ میں نے جو ہے خود ہی کیا ریسرچ. سو یہ پلیجرزم کی ایک نشانی ان میں نظر آتی ہوں. اچھا، ابھی دوسرا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا عربوں میں، اس کا باپ قتل ہو گیا. باپ کے قتل کا بدلہ لینے سے پہلے وہ ایک بت کے پاس گیا. تیر کے ذریعے فال نکال کر اس نے جاننا چاہا کہ وہ اپنے باپ کا قاتل کا پیچھا کرے یا نہ کرے. اتفاق سے بری فال نکلی، یعنی بت نے اس کا پیچھا کرنے اور اس کام سے منع کیا. تو اس نے اس بت کی طرف پشت کر دی اور کہا جیسے میرا باپ مرا ہے، اگر اس طرح تیرا باپ مرا ہوتا تو مجھے باپ کا بدلہ نہ لینے سے کا حکم نہ دیتا.
اگر دیگر قدیم اقوام سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کر رہی تھیں تو عرب بدو پتھروں پر فدا تھے اور ان کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ سفر کے دوران جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تو عرب سب سے پہلے 4 پتھر کی تلاش کرتے، ان پتھروں میں سب سے خوبصورت پتھر کے گرد طواف کرتے اور باقی 3 پتھروں سے چولہا بنا کر ہانڈی چڑھا دی جاتی۔ ٹھیک، اچھا۔ بکری، بھیڑ اور اونٹ کو پتھر کے نزدیک اس انداز سے قربان کیا جاتا کہ ان کا خون پتھر کو رنگین کر دے۔ یہ تو یہودیوں میں جو قربانی ہے، محراب جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک عام رسم ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو رکھا تو وہ ایک شیپ بھیڑ بن گئی، بھیڑ آ گئی انسٹیڈ، اور اس کی قربانی دی گئی، تو پتھر کے اوپر ہی اس کا خون بہا تھا، یعنی جو جانور تھا۔ اس سنت کو آگے چلاتے ہوئے یہ پتھر کے اوپر جو قربانی ہے یہاں سے نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم کی جو ایک قربانی کا سٹائل تھا وہ نظر آتا ہے۔ ایک اور روایت کا ذکر کرنا مناسب ہوگا جس سے اس بات کی نشانی کی ہوتی ہے کہ وہ بت پرستی میں بھی اتنے زیادہ سنجیدہ نہ تھے، بلکہ ان کی بت پرستی کی وجہ اوہام اور نادانی تھی۔ ایک عرب برکت کے حصول کی خاطر اپنے اونٹوں کو سعد نامی بت کے پاس لے کر گیا۔ تمام اونٹ اس پتھر جو قربانی کے خون سے رنگا ہوتا تھا سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غصے میں آ کر اس عرب نے سعد کے پتھر کو مارنا شروع کر دیا اور بدعا دی، تم لوگوں کی حمد و ثنا کی برکت سے محروم ہو جاؤ۔ اچھا، اور یہ کہا کہ ہم سعد کے پاس، اچھا یہ شعر اس نے کہا اس کے بعد، ہم سعد کے پاس آئے کہ ہمیں انتشار سے نجات ملے اور اس نے ہمیں منتشر کر دیا۔ سعد ویرانے میں پڑے پتھر کے ایک ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو نہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے اور نہ گمراہ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو مکالمہ حضرت عمر کا بھی ملے گا جو حجر اسود سے کرتے تھے، میں تو یہ چومتا ہوں اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چوما۔ عربوں کی یہ قومی خصوصیت ہجرت کے بعد کے ابتدائی سالوں میں، اچھا یہاں پہ ان کی یہ چیز اس طرح سے نہیں ظاہر ہوتی، یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بڑے خدا پرست ہوں گے، اگر بت پرستی نہیں کرتے تو کیا کرتے تھے، مونوتھیسٹ، یعنی ایک خدا کو مانتے تھے۔ عربوں کی یہ قومی خصوصیت ہجرت کے بعد کے ابتدائی سالوں میں ہمیں واضح نظر آتی ہے۔ ارد گرد کے قبائل ڈر یا مال غنیمت کی امید پر مسلمانوں کے قریب آتے ہیں، لیکن احد کی جنگ کے قریب شکست کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں سے دور ہو گئے بلکہ مسلمانوں کے مخالفین سے جا کر ملے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور روش سے بخوبی واقف تھے، اس لیے ہمیں بار بار ایسی آیات پڑھنے کو ملتی ہیں جن کا یہی موضوع ہے، خصوصاً سورۃ توبہ جو نزول کے حساب سے قرآن کی آخری سورت ہے اور اسے پیغام کی وصیت نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 97 اور 101 کو پڑھا جائے جن میں ایک واضح طور پر انہی کے مطلب، اچھا اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر جو مسلمانوں میں اگر آپ عربوں کی کچھ ایسی خصوصیات دیکھیں جو آج کل کے مسلمان ہیں تو وہ زیادہ ڈفرینٹ تو ہے نہیں، بقول ان کی جنہوں نے پہلے نظریہ پیش کیا ہے کہ وہ بڑے مطلب پرست تھے خدا کے معنی میں بھی، تو آج کم اور تہمات میں بھی مبتلا تھے، تو آج کا انسان بھی تو ایسا ہی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ ٹپیکل عرب کے اوپر صرف اپلائی ہوتی ہے۔ تو اب اس آیت کے بارے میں یہ دینا چاہ رہے ہیں، آیت نمبر 97 اور 101، تو یہ پوری ان کی جو روش عربوں کی ہے وہ نظر آئے گی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بدو عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کام سے ناواقف ہوں جو اللہ نے نازل فرمائے۔ بڑا عجیب سا انہوں نے رب بنایا، یعنی ہر دوسری قوم کے مقابلے میں
ان کے ہاں کفر اور نفاق کا زیادہ ہونا بتایا گیا ہے. نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر یہ بدو عرب کفر اور نفاق میں ذرا سخت ہیں. العرب اشد کفر کفروں ونقاقوں. تو یہ بیسیکلی جو ان کی آیت ہے اس میں ایک ان کی بتائی گئی کہ اس معاشرے میں یہ چیز ہے کہ عربوں میں یہ چیز آتی ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ یہی چیزیں ہمارے لوگوں میں بھی ہیں. چاہے آپ یورپ میں ہوں، چاہے آپ امریکہ میں ہوں، کہیں کسی بھی جگہ پہ چلیں، انسان ایسے ہی ہیں کہ وہ مطلب پرست ہوتے ہیں، خدا سے بھی مطلب پرست ہوتے ہیں. بلکہ یورپین جو کنٹریز ہیں وہ زیادہ ہیں کہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی اب یہاں پہ انہوں نے اپنا رنگ دینے کے لیے ان کو کہا ہے کہ یہ عربوں کے بارے میں ٹپیکل کہہ دیا. یہ ہر دوسری قوم کے مقابلے میں ان کے ہاں کفر اور نفاق زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اور ان میں ایک ایسا رویہ ہے جو رویہ نہیں ہے کہ ہمیشہ خدا کے اصولوں کا پر کاربان کریں. یہ بالکل ایک فرضی سی یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گڑ مڑ کر کے ان کو بنا دیا زبردستی کہ یہی ہوگا. اور اسی وجہ سے آرزو کرتے ہیں کہ قرآن کسی غیر عرب پر نازل ہوا ہوتا. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بعض اجمعین. اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر نازل کرتے. سورہ شعراء. یہ بیسک یہاں سے ایک چیز اٹھائی اور دوسری چیز وہاں سے اٹھائی اور اس کا رد بنانے کی زبردستی کوشش کی. دس از اے ٹیپیکل ایگزامپل آف لاٹ آف پیپل. بہت سے لوگ ایسی کوششیں کرتے ہیں لیکن یہ ریسرچ کی نظر میں اتنا ریلیونٹ نہیں ہوتا. بیکاز دس از ناٹ اے سائنٹیفک بک. یہ میڈیکل کی بک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے یہ ایگری کر لیا ہے کہ اور یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ H2O یعنی دو مالیکیول ہائیڈروجن کے ایک مالیکیول آکسیجن کا ہو تو پانی بنتا ہے ہمیشہ. تو یہ ایک فیکٹ ایسا ہے کہ آپ کس کو کسی اور چیز سے جوڑ سکتے ہیں. یہ اٹ سیلف از یہ خود بذات خود ایک حقیقت ہے کہ پانی کا ایک مالیکیول جس کی H2O نمبر ہم نے اس کا ڈیفائن کیا ہے اس کو کہ دو ہائیڈروجن کے مالیکیول ہیں ایک آکسیجن کا مالیکیول. اس کو اگر آپ کسی اور ایلیمنٹ سے کسی اور چیز سے ملائیں گے جو کہیں پہ بھی آپ نے اور جگہ پہ دریافت کی ہو تو پھر وہ ایک اور حقیقت بنے گی جیسا ہماری کیمسٹری میں ہوتا ہے. تو اس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک اٹ سیلف از اے ڈفرنٹ تھنگ. سائنٹیفک ریسرچ میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے یہ پکڑتے ہیں دوسری جگہ سے وہ پکڑتے ہیں اور پھر اپنے تھیورم کو آگے کریٹ کرتے ہیں. وہ ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو میں سائنٹیفک ریسرچ میں ہوتا ہے. لیکن سوشل ریسرچ میں ایسے کرنا حماقت ہے کہ آدھی بات میں نے آدھی آیت وہاں سے پکڑ لی اور آدھی آیت میں نے یہاں سے پکڑ لی اور ایک نیا نیریٹو میں نے بنا لیا which does not apply in social sciences like. Yes, اگر وہ ایک حقیقت سیپریٹ ہو itself انڈیپینڈنٹ ہو اور دوسری بھی انڈیپینڈنٹ ہو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیکٹر کا دوسرے فیکٹر پہ کیا انفلوئنس ہے یعنی کاز اینڈ افیکٹ یا کوئی ریگریشن انالیسس ہو وہ بھی ایک بڑی ٹپیکل طریقے سے کیا جاتا ہے. تو پھر اس کو ہم ریلیشن شپ میں لے کے آ سکتے ہیں. یعنی موٹیویشن کا اور آپ کی ایج کا یعنی موٹیویشن ٹو ورک ایک ایسی سوشل اسپیکٹ ہے جو کہ ہمیں فزیکل فارم میں تو نظر نہیں آتا لیکن وہ سوشل اسپیکٹ ہے. موٹیویشن کا ایج کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے. اب ایج اٹ سیلف از اے انڈیپینڈنٹ ویریبل. ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ خود ایک بذات خود حقیقت ہے. عمر کا بڑھنا یا عمر کا کم ہونا یا زیادہ ہونا. اور دوسرا موٹیویشن وہ بھی ایک حقیقت ہے اپنی بذات خود ایک حقیقت ہے. اس کو ہم ویریبل کہیں گے یا اس کو ہم ایک فیکٹر کہیں گے. تو اگر یہ ان دونوں کا ہم ریلیشن شپ کریٹ کریں تو سوشل ریسرچ میں بھی کیا جاتا ہے. لیکن جہاں ہم ریلیشن شپ کو جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کسی چیز سے کسی چیز کا تو پھر ہم کچھ سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں. ریگریشن انالیسس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جو سائنس نے ہمیں دی ہے سوشل ریسرچ کو. تو
وہ بھی کئی دفعہ اتنی ریلیونٹ اتنی ریلائبل نہیں ہوتی، حالانکہ اتنی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی سافٹ ویئرس کو یوز کر لیں، ہم 100% سوشل ریسرچ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ بڑے مزے سے نا ایک یہاں سے پکڑ لیتے ہیں آیت، ایک دوسری آیت وہاں سے پکڑ لیتے ہیں، اور اس کو زبردستی ایک ایسی حقیقت بناتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہوتی. وہ اپنی اٹ سیلف از ناٹ اے فیکٹ ہے، وہ ایک آیت کا حصہ ہے یا ایک کانٹیکس کا حصہ ہے، جسے آپ نے آدھا کانٹیکس سے نکال کر دوسرے کو بھی دوسرے کانٹیکس سے نکال کر ایک تیسرا کانٹیکس بنا دیا. جب تک وہ کمپلیٹ اٹ سیلف از ناٹ ریئلٹی، ایک فیکٹر نہ ہو، تب تک ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے اس جگہ سے جہاں پر وہ ہے. تو یہاں ان کی ایک بڑی عجیب سی وہ جو ہے وہ چیز ان کی کم علمی نظر آتی ہے تحقیق میں. ابھی کہنا بڑی بات ہے، لیکن میں ایک کامن مین ہو کہ یہ چیز سمجھ سکتا ہوں. ہاؤ کوڈ ہی مس دیٹ. اچھا آگے سنیے. تو عرب بدوؤں کے ہاں اوہام اور خرافات کا عالم یہ تھا کہ روزانہ پرستش میں روزمرہ کی فوری ضروریات اور حاجات کے گرد گھومتی تھی. ابھی دیکھیے نا، کہتے ہیں کہ اتنا مذہب نہیں تھا، لیکن اب پھر یہاں فرماتے ہیں، اور یہ انہوں نے کہیں سے روایت کرتے ہوئے بات کی ہے، تو اب فرماتے یہ ہیں کہ وہ ان کی ساری زندگی جو تھی، جب ان کا دن شروع ہوتا تھا تو وہ شروع ہی پرستش سے شروع ہوتا ہے. جیسے نماز شروع ہوتی ہے، کوئی بندہ گرجے میں جاتا ہے سنڈے والے دن، تو یہ جو تھے ان کی بھی اس طرح سے پرستش شروع ہو جاتی تھی صبح کے وقت، اور سارا دن انہی کے گرد گھومتا تھا کہ میں نے ایک عبادت اس کی کرنی ہے، دوسری بات اس سے ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے. تو جب اتنا کوئی انفلوئنس ہو بندہ، تو کیسے وہ مذہب اس کی بنیاد میں نہیں ہے یا اس میں جڑ نہیں پکڑی مذہب میں. عجیب سی بات ہے. صرف توہمات یہ چیزیں نہیں کرواتی. مذہب توہمات جو ہیں مذہب کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. یہ ہمارے ایک بلیف ہے، ڈیپلی ہیلڈ بلیف، ریلیجس بلیفس، جنہیں ہم توہمات آگے جا کے کہتے ہیں. لیکن یا اگر وہ برے ہو جائیں تو ہم توہمات کہتے ہیں، اچھے ہوں تو نہیں کہتے، پھر ان کو بلیف تک ہی رکھتے ہیں. اچھا، لیکن حجاز اور خصوصی طور پر ان حجاز جو مدینہ مکہ کا جو ایریا ہے، یہ بیسیکلی حجاز، اور خصوصی طور پر اس کے دو شہروں کا ایسا نہ تھا. اچھا، ان دو شہروں کے باسی اور خصوصی طور پر یثرب میں مقیم لوگ یہودیوں کے عقائد سے متاثر تھے. ان کے ہاں اللہ کا لفظ مستعمل تھا. اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سمجھتے تھے. بنی اسرائیل اور تورات کی روایات سے کم و بیش سبھی آگاہ تھے. آدم و شیطان کے قصے سے بھی انہیں واقفیت تھی. وہ فرشتوں کے وجود کے قائل تھے، گو ان کے نزدیک فرشتے اللہ کی بیٹیاں تھیں. قرآن نے کئی بار اس باطل عقیدے کی جانب اشارہ کیا ہے. یعنی سورہ نجم میں نمبر 21 کی جو آیت ہے، کیا تمہارے لیے بیٹے خدا کے لیے بیٹیاں، جہاں وہ تین بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. اوکے. اس کے علاوہ یہودیوں کی کئی مذہبی رسوم جیسے ختنہ، غسل، جنابت، حیض کے دنوں میں عورت سے دور رہنا، اور ہفتے مقابلے میں جمعہ کی تعطیل ان کے ہاں معمول کا حصہ تھیں. ہفتے کے مقابلے میں جمعہ کی تعطیل، اوکے، یہودیوں کی رسم تھی ان کے مطابق. یوں اسلام کی دعوت، حالانکہ وہ ہفتے کا دن ہے، یا آج تک یہودیوں میں یہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ ہفتے کے دن چھٹی رکھتے ہیں، not on Friday. یوں اسلام کی دعوت حجاز کے لیے بالکل نئی بات نہیں تھی، اور نہ ہی معاشرے کی اکثریت کلی طور پر اس سے ناواقف تھی. اس کے علاوہ وہاں روشن دماغ لوگ موجود بھی تھے جنہیں حنیف کہا جاتا ہے. انہوں نے پہلے بھی حنیف کے بارے میں بتایا ہے، اور جو بت پرستی سے اجتناب کرتے تھے، بلکہ کچھ بت پرستوں کے ذہنوں میں بھی ایک کمزور سی شمع جھلملا رہی تھی، جسے قرآن میں کئی بار یوں بیان کیا ہے. سورہ زخرف 87 آیت نمبر. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کیا کہہ دیں گے کہ اللہ نے.
اور اسی طرح عنکبوت 61 آیت ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں آیات میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کس نے یہ دنیا تخلیق کی اور کس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، کہیں گے اللہ نے۔ مشرکین اپنے بتوں کو خدا کی روحانی قوت کا اشارہ اور اس کا کرب حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اس کے مطابق سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اس کے باوجود مکہ میں اسلام نشو و نما نہ پا سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مسلسل دعوت، اسلام اور مکہ میں معجزاتی آیات کا نزول بھی برابر ثابت نہ ہوئی۔ اندازے کے مطابق صدی کے آخر تک اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ شب و روز کی محنت قریش کی ہٹ دھرمی اور عناد کو توڑنے میں ناکامی رہی۔ اس دوران اسلام قبول کرنے والوں کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، حمزہ بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے، اور ان کے علاوہ اسلام قبول کرنے والے نشے اور غریب طبقے کے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کی حجازی معاشرے میں کوئی حیثیت یا مقام نہیں تھا۔ تو اب جن کا تھا ان کو تو پھر آپ ظاہر کریں نا، ملے جلے لوگ تھے بھائی، اس کو جو سمجھے اس نے مانا۔ ورقہ بن نوفل نے رسمی طور پر خود اسلام قبول نہ کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور انہیں مشورہ دیا کہ ابو بکر اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، یعنی خود نہیں کیا اور کہا کہ ابو بکر کو اسلام قبول کرواؤ۔ اور سوچیں ذرا کہ جو حضور کے چچا تھے جنہوں نے ان کو پالا، حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں یہی کنسیپٹ ہے کہ وہ حمایت کرتے تھے رسول اللہ کی، لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے بھی یہی چیز اپنائی، لیکن انہوں نے یہ انڈیکیشن دی کہ ابو بکر سے اسلام قبول کروا لو، اور چونکہ وہ بہت معزز انسان ہے اور اس کے اسلام قبول کرنے سے دعوت اسلام پہ اچھا اثر پڑے گا، اس لیے یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام مسلمان ہوئے۔ یعنی ایک انسان کی وجہ سے، ابو بکر کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ استقامت اور پائیداری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر ان کی ثابت قدمی اور استواری یوں ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی انہیں اسلام کی دعوت سے نہ روک سکے، نہ وعدہ، نہ وعید، نہ تمسخر اور استہزاء، اور نہ کمزور ساتھیوں پر ہونے والا ظلم۔ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارہ جو انسان تھے، چنانچہ جب یعنی پریگمیٹک تھے ان کے مطابق، چنانچہ انہوں نے ہر وسیلہ استعمال کیا۔ بعثت کے 5ویں سال اپنے ساتھیوں کو حبشہ کے حکمران کے پاس بھیجا اور اس امید پہ بھیجا کہ ان کی مدد کرے گا۔ حبشہ کا حکمران خدا پرست اور مسیحی تھا، اس لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے جو بت پرستی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بات نے قریش کو فکر مند کر دیا اور انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو نجاشی کے ہاں تحائف کے ساتھ اس امید پر روانہ کیا کہ وہ ان مہاجروں کی باتوں پر کان نہ دھرے اور اس کے بجائے مسلمان کو منحرف اور مجرم گردانے۔ شاید آغاز میں قریش نے دعوت اسلام کو اہمیت نہ دی تھی اور محمد کی تسخیر پر ہی اکتفا کیا اور ان دیوانہ شاعر یا جھوٹا کاہن اور شیطان کے زیر اثر کہتے تھے۔ لیکن محمد کی تبلیغ میں ثابت قدمی کے نتیجے میں چند معزز اور اہم لوگوں کے مسلمان ہونے سے وہ فکر مند ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے روز بروز بڑھتے عناد اور مخالفت کی وجہ واضح تھی۔ رؤسائے قریش کا خیال تھا اور وہ اس میں برحق بھی تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی روزی کا وسیلہ خطرے میں پڑ جائے گا۔
کعبہ عرب قبائل کی زیارت گاہ تھی. ہر سال ہزاروں لوگ وہاں آتے تھے. شاعر اور شعلہ بیان مقرر اکٹھے ہوتے تھے. پوری شہر میں ایک مہینے کا سا سما ہوتا تھا جسے ہم عرس کہتے ہیں نا. بیسکلی وہ ہوتا ہے. جزیرہ عرب کے لوگ آ کر خرید و فروخت کرتے ہیں. مزید برآں مکہ کے لوگوں کو روزی اور رسائے قریش کی شان و شوکت کا انحصار ان بدوؤں کی آمد پر تھا. عربی بدو کعبہ کے بتوں کی زیارت کے لیے مکہ آتے تھے. اگر نئے مذہب کی وجہ سے کعبے سے بتوں کو ہٹا دیا جاتا تو کسی بھی کعبہ کا رخ نہیں تو کسی نے بھی کعبے کا رخ کوئی بھی کعبے کا رخ نہ کرتا. چنانچہ 15-16 سالوں بعد جب اسلام نے قوت پکڑی اور 10ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا اور واضح قرآنی آیات کے مطابق پیغمبر نے خدا خانہ کعبہ میں مشرقین کا داخلہ بند کر دیا تو مسلمان بھی اپنی روز اس کے لیے فکر مند ہوئے، جس کی پریشانی دور کرنے کے لیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 نازل ہوئی. اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہوتا تو خدا چاہے گا کہ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تبلیغ سے ہٹانے میں قریش کو مایوسی کا سامنا ہوا اور خصوصاً انہیں دعوت اسلام سے لاحق خطرات کا احساس ہوا تو رسائے قریش نے مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے میں کی روش اختیار کی. یعنی پہلے وہ مذاق ہی کرتے تھے، اب سنجیدہ ہوئے. وہ سب سے پہلے ابو طالب جو اپنے لوگوں میں عمر رسیدہ تھے ان کے پاس پہنچ گئے کہ ان کی بات بھتیجے پر ذرا اثر کرے گی. انہوں نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکے اور ان کی عوض وہ محمد کو خانہ کعبہ کا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کوئی منصب اور مقام دیں گے. جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنی دعوت سے باز رہنے میں ناکام ہوئے تو تمام قریش نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی بنو ہاشم کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا. کچھ عرصہ تک انہوں نے بہت تکلیف میں گزارا. تانکہ چند آدمیوں کی عربی حمیت نے جوش مارا اور وہ بنی ہاشم کو اس حالت سے باہر لائے. اس وقت کے بعد اور خصوصاً ابو طالب کی موت کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد سے ہٹانے میں کوئی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کا ہر بار استعمال کیا. قید کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. ان 3 تجاویز میں سے کافی بحث کے بعد قتل کی دانشمندانہ ترین فیصلے کے طور پر قبول کر لیا گیا اور ضروری سمجھا گیا کہ سب لوگوں کے ہاتھ اس خون میں رنگے ہوں تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے انتقام نہ لے سکے. یہ فیصلہ بعثت کے 12ویں یا 13ویں سال ہوا جو پیغمبر کے مدینہ ہجرت جانے کا سبب بنا. دیکھیے سر، یہ ان کا یہاں تک یہ جو اسلام کے اوپر انہوں نے تجزیہ تھوڑا سا کیا ہے وہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے، کہتے کچھ تھے اور اس کہنے کے لانے میں وہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. اور انشاءاللہ جو اگلا ہے وہ معجزات کے بارے میں ہے کہ معجزہ کی کیا حقیقت ہے. اب دیکھیے ہر چیپٹر جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے اور ہر ٹاپک میں آپ کو جس بندے نے غلام احمد پرویز کو سنا ہے وہ یہی کتاب سی سنی ہوگی. This is what I'm trying to say کہ جو پوری ترتیب اس نے دی ہے غلام احمد پرویز نے وہ میرے خیال سے اسی کتاب کے اوپر دی ہے کیونکہ یہ کتاب فارسی میں تھی اور یہ کتاب بین تھی. So his hands were all in oil. اس کے 5 ہاتھ جو انگلیاں تھیں وہ گھی میں تھی کہ بھئی ایک تو فارسی میں ہے تو عام لوگ تو فارسی پڑھ نہیں سکتے، جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کو ملے گی نہیں، ان کی بین ہے کتاب علی داشتی کی. سو دس واز اے بک اور میرے خیال سے اس کی وجہ سے کریڈٹ علی داشتی کو ملنا چاہیے تھا، پرویز کو نہیں. اور علی داشتی کے عقائد جو ہیں سخت ترین، آپ کو لگے گا کہ وہ ابھی آگے جائیں گے جب آپ سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا مطلب نا کہ خدا سے عاجز انسان کہ وہ پرواہ نہیں کرتا ہے ایسے لگتا ہے. لیکن وہ کافی چادریں لپیٹے ہوئے اور یہ مطلب جو پرویز تھا اس نے بھی ایسے ہی کام کیا، کافی چادریں لپیٹی ہوئی تھیں، فوراً پھسل جاتا تھا. تھینک یو ویری مچ. اور یہاں پہ رات کے تقریباً 2-3 بج گئے اور آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو فنش دیٹ آن ٹائم. سو پلیز معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا کہ میں درمیان میں مجھے نیند بھی اگر آئی
تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.